کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والے آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور ہم لگے ہاتھوں سلسلے کے حوالے سے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ۔ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا۔ جو بھی روحانی علاج بیان کیے جائیں گے اور آد و وظائف بیان کیے جائیں گے، کوشش کر کے تحریر بھی کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میں بھی چند ایک نیتیں اپنے لیے بڑھا لیتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھنے کی کوشش کروں گا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا قاری ہے اور میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ان کو وہ کوئی بیماری ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سی بیماری ہے۔ بہت سارا علاج کروائے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائے، اس میں بھی کچھ نہیں آتا ہے، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ۔ ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی علاج بتا دیجیے، بہت مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمیر اختاری ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ میری بیگم جو ہے نا بہت پریشان، تو اس کا کوئی حل وغیرہ بتائیں، کچھ کھانا وغیرہ نہیں کھاتی ہیں، تکلیفیں پریشانیاں جب سے بیٹی ہوئی ہے، تقریباً 1 مہینے کی بیٹی ہے، تو اس سلسلے میں سر کچھ بتائیں میرے کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی والدہ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، پریشانی کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمیر بھائی کوشش کر کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ رکھیے گا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی کوشش کر کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھا کریں، جو بھی پریشانیوں کے حل کے لیے، رزق میں برکت کے
الغرض جو بھی وظائف بیان کیے جائیں، جو روحانی علاج بیان کیے جائیں تو تحریر فرما لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ جازف خان یہ بیمار رہتا ہے، پریشان ہو گیا، ہمیں 2 سال ہو گئے اس کو، وہ قبض وغیرہ رہتا ہے اور سینے میں جلن، ڈاکٹر لوگ بولے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں اور صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں اکاڑا پنجاب سے بول رہا ہوں اور میرے والد کا نام ہے سلیم اقبال، اور جو میرا والد ہے اس کو جو ہے نا شوگر ہے، تو اس کا جو ہے نا آپ کوئی روحانی علاج برائے مہربانی بتا دیں، مہربانی آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ جی بالکل، آپ کو بھی ہم بتائیں گے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، شوگر کا کوئی مریض ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشان ہے، سب کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج کی جانب۔ ہمارے رضا بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، کسی کے نمائندے بن کر انہوں نے کال کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بیماری کا پتہ نہیں چل پا رہا، الٹرا ساؤنڈ کروا لیا، دیگر ٹیسٹ کروا لیے، لیکن افاقہ حاصل نہیں ہو پا رہا، تو کوئی ایسا روحانی علاج بیان کر دیجئے کہ وہ خود اس پر عمل کر لیں، یا ان کے کوئی گھر والے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یا ان پر کوئی دم کر دیں، ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے کہ حقیقت میں شافی الامراض یعنی امراض سے، بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی۔ بے شک کہ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا کہ جو دوا کی کہ مفتاق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بالآخر مریض پھر دم توڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ غور سے سماعت کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اس حدیث مبارکہ کے روح سے آپ کی بیماری کا بھی علاج ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو بھی روحانی علاج آپ کو عرض کیا جاتا ہے اس کو سماعت بھی کیجیے، ہو سکے تو لکھ بھی لیجیے، اور اس کو وقتاً فوقتاً جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کرتے ہوئے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ کیسا ہی مرض ہو یا درد وغیرہ ہو تو 3 دن تک، 3 روز تک 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ، یعنی اکیلے تنہا بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ روزانہ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے کے برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، وہ خود پڑھیں جن کو یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اگر وہ خود نہ پڑھ پاتے ہوں، اگر وہ خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کے لیے الگ وظیفہ یا حیو اول آخر درود پاک کے ساتھ 1000 بار اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی گھر میں سے جس کے تلفظ ٹھیک ہوں تو وہ یا حیو 1000 بار پڑھ کر ان کو دم کر دیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہو انشاءاللہ۔ یہ دونوں روحانی علاج مدنی پانچ سورہ میں لکھے ہوئے۔ اچھا، عمیر بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ زوجہ کافی پریشان رہتی ہیں، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بیان کر دیجیے کہ کھانے پینے بھی لگ جائیں اور ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ جی، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو۔ عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی تمام بلائیاں سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری ہو، قرض داری، مقدمہ بازی، گھریلو ناچاکیوں کا سلسلہ ہو، بے روزگاری ہو، یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جانے کی صورت میں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت جب آن پہنچے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز وجل آپ کی تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت پیارا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین، کتنا آسان، اور حدیث پاک میں یہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہت آسان روحانی علاج ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی چاہے گا جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ زہ نصیب 2 رکعات صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اوکاڑا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ والد کو شوگر ہو چکی ہے، تو شوگر کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ماہانہ تصنیف مدنی منصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کا بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام 3 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور خود پڑھ کر دم کرنا چاہیں، اگر خود پڑھ کر بھی دم کرنا چاہیں تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی تلفظ کا بہت ضروری۔ لحاظ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات یہ ہمارے اسلامی بھائی نے، مبلغ دعوت اسلامی نے بتائی کہ جب بھی کوئی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں تو تلفظ کی درستی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر جیسے یہ شوگر کا روحانی علاج بیان کیا گیا، اگر تلفظ کی درستی کے ساتھ ہم نہ پڑھیں اور ہم چاہیں جتنا پڑھتے رہیں تو کہاں ہمیں فائدہ حاصل ہوگا؟ تو تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی، بڑی عمر کے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، تو آپ ان میں تشریف لائیے، قرآن پاک سیکھیے، تلفظ کی درستی کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، جن کو روحانی علاج بیان کیے گئے، آپ کو ہمارا یہ بھی مدنی مشورہ ہے، جو آپ کے قریبی تعویذات اتاریہ کے بستے ہوں تو آپ وہاں رابطہ فرما لیجیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات اتاریہ حاصل کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور اپنی ان بیماریوں کی، ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے۔ بہت مجرب ہے یہ کاٹ کا عمل ہو جائے گا تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی قریبی تعویذات اتاریہ کا بستہ نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا مکمل مسئلہ یہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ آپ کی کارڈ کا عمل کر دے گی اور آپ کو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ گھر میں کام نہیں کوئی سیٹ ہو رہا۔ عبداللہ نام ہے اور بہاڑی سے بات کر رہا ہوں، رضیہ بیگم۔
کام سیٹ نہیں ہو پا رہا. عبداللہ نام بتائیں نا. ابھی انشاءاللہ عز و جل عبداللہ بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد عمران اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میری والدہ کا نام ہے عابدہ پروین. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ مجھے باہر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ آ جائیں. میں اپنے بیٹے کو بھجوانا چاہ رہا ہوں. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ میرا باہر جانا بہتر ہے یا میرے بیٹے کا باہر جانا بہتر ہے. میرے بچوں کی والدہ کا نام روبینہ ہے جی، اور بیٹے کا نام عبدالرافع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا جانا بیرون ملک بہتر ہے یا آپ کے بچے کا جانا بہتر. تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، درود پاک پڑھتے رہیے. ابھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. جی میرا نام محمد آصف ہے، حافظ محمد آصف. میری والدہ کا نام صغیر مائی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 7 سال ہو گئے میری شادی کو اور میری اولاد نہیں ہے. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم رشید ہے اور والدہ کا نام انصر بی بی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا. شادی کے بعد سے جو ہے میں بے روزگار ہوں. برائے خاک مدینہ جو ہے میرا استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظائف بھی عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل خرم بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام حسین اتاری، والدہ کا نام ارباب خاتون، باب الاسلام سندھ میں. میرا مسئلہ یہ ہے، بہت ساری تنگی ہے گھر میں، ناچاکیاں یہ ہو، مجھے روحانی علاج بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں ناچاکی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے جو مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، اتنے یہ مبارک مدنی پھول ہیں. اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن گئے نا، یقین کیجئے گھر میں انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول قائم ہوگا، ناچاکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا گھر یہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. وہ مدنی پھول الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے مختلف کتب و رسائل میں موجود ہیں. فیضان سنت میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ مدنی پھول آپ کو مل جائیں گے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو مدنی پھول ہیں تو ان کے مطابق بھی آپ عمل کریں. جیسے گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں، گھر میں والدین کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، دن میں کم از کم 1 مرتبہ والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیں، والد صاحب کے ہاتھ چومیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، گھر میں درس فیضان سنت جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ان مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں رہیں، گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا. باقی روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے. آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، اور اس دوران آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے. جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کیے ہیں وہ روحانی علاج سماعت فرمائیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے روحانی علاج سماعت کر لیجئے. بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج ہے. 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو پڑھ کر لاہوری نمک میں دم کر لیجئے. اور یہ عمل خاص جمعہ کے دن کرنا ہے. اس کو لاہوری نمک پہ دم کر کے اب وہ لاہوری نمک والی جو ڈبیا ہوگی اس کو ادب کے ساتھ اوپر کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیجئے. 7 دن تک گھر والے اس نمک کو استعمال کرتے رہیں، چائے پانی کھانے وغیرہ کی اشیاء میں ڈال کر استعمال کرتے رہیں. جو کھائیں گے انشاءاللہ اتفاق و محبت رہے گی اور ناچاکیاں دور ہوں گی.
پھر اگلا ہفتہ ہے جمعہ کا دن اسی طرح ہے تو جمعہ کے دن پھر دوبارہ جو ہے وہ اتنا نمک آپ نے اسی طریقے کار کے مطابق اس کو دم کر لیں اور اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ناچاکیاں دور ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے ایک کہ اس میں جو تعداد آپ کو بتائی جائے اس تعداد کے مطابق روحانی علاج کریں۔ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے یہ اتنے تعداد بتائی گئی لیکن حصول برکت کے لیے ہم اس سے تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت میں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جتنا ہی آپ کو بتایا جائے اتنا ہی پڑھیں کہ چابی کے دندانے زیادہ ہوں یا کم ہوں اس صورت میں تالا نہیں کھولتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے عبداللہ بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے کام کا مسئلہ ہے، کام سیٹ نہیں ہو پا رہا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ عبداللہ بھائی استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہیں، آپ کے کام کے ساتھ کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ عملیات کا سلسلہ بالکل بھی نہیں، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے بس اوقات آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کاج کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کام میں برکتیں عطا فرمائے، مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے، کام سیٹ ہونے کے لیے، کام میں برکت کے لیے۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اور اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی۔ اب آپ کا کام سیٹ نہیں ہو پا رہا، کاروبار نہیں چل پا رہا، تو بلا ناغہ 7 دن تک 786 مرتبہ آپ پڑھیں۔ روزانہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا، کاروبار میں برکت رہے گی۔ ساتھ ساتھ دیکھیں فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ رزق میں برکت کا بہترین وظیفہ وہ ہے ہی نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہے گی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مرکز الاولیاء لاہور سے عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے بھائی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اب وہ مجھے بھی بلا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی بلا رہے ہیں، تو اب آپ کا جانا بہتر ہے یا آپ کے بیٹے کا جانا بہتر ہے؟ اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ تو عمران بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ فی الوقت آپ کا جانا، بیرون ملک جانا بہتر ہے، اور آپ کے بیٹے کے حوالے سے فی الوقت بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا۔ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل و عیال کی، گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ اور بیرون ملک کے سفر سے پہلے میں آپ کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر فرمائیے، کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجیے، علم دین حاصل کیجیے، وہاں جا کر دعائیں کیجیے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر دعائیں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اجتماع بھی ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، کوشش کر کے وہاں بھی تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 7 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا آصف بھائی، کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا، فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آزمائشیں ہیں۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ دعائیں ابراہیم پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائیں ابراہیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، ان رکاوٹوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ خوشیاں
نصیب ہوں گے۔ اور ذہن نسیم آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے خرم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ نے بھی جاب کے حوالے سے کہا تھا کہ جاب نہیں مل پا رہی، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ خرم بھائی آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ روحانی علاج، رزق میں برکت کا آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے روزگار کا ذریعہ بن جائے گا، جاب کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ کوشش فرما کر آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، اپنی ان مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور جو جائز صورتیں ہیں روزگار کے حصول کے لیے، وہ جائز صورتیں بھی آپ اختیار کیجیے، کوشش بھی کرتے رہیے کہ حرکت میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہ زیب اتاری ہے، میرے والد کا نام محمد اجمل اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، موبائلوں کا ہمارا کاروبار ہے، چلتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو برکت کا کاروبار چلنے کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حفظ اللہ اتاری میاں سے، میری والدہ کا نام ہے حیات بی بی۔ حضور میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پریشانیاں زیادہ ہیں، برائے کرم میرے لیے استخارہ فرما دے کہ وہاں سے کام چھوڑ دوں تو بہتر ہے یا کرتا رہوں تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وہاں پریشانیاں ہیں اور کام کروں یا نہ کروں، چھوڑنے کا کہا نا؟ یہاں پہ جس علاقے میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ کریں یا واپس پھر جانا پڑے؟ اچھا، یا دوسری جگہ کوئی دیکھ لیں۔ ابھی ہم بتاتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام اصغر علی ہے، میری امی کا نام ستارہ بی بی ہے۔ میرا کام کا مسئلہ ہے، کام میں برکت نہیں ہے، گھر میں بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، بچوں کو خارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں اصغر بھائی، انشاءاللہ ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرے کو تھوڑی پریشانی ہے گھریلو، نہ قرضہ اترتا ہے میرا اور جتنا کام کرتا ہوں کم پڑتا ہے۔ ابو الحسن پروین۔ ابو الحسن، والدہ کا نام پروین۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کا استخارہ کر کے بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ محمد اکبر احمدانی، والدہ کا نام صابل مائی۔ مسئلہ یہ سر، کاروباری مسائل میں پھنستا چلا جاتا ہوں، برکت ختم ہو گئی ہے، پریشانی ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، تو کیا کوئی بندش وغیرہ ہے؟ اس کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اکثریت کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں، بے برکتی کے اسباب یہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا بہترین عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیے، صلاۃ الحاجات پڑھیں، قرآن کی ہم تلاوت کریں، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں آتی ہیں، کاروبار میں بے برکتیاں آتی ہیں، ان سے بھی تو ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم مکمل اپنی زکوٰۃ نکالیں اور کوشش کر کے وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالتے رہیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اگر تھوڑی آزمائش آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی
تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ آنکھ کی نعمت پر غور کریں، ہاتھوں کی سلامتی کی نعمت پر غور کریں، زبان کی نعمت پر غور کریں، اعضاء کی سلامتی کی نعمت پر ہم غور کریں۔ یہ اتنی ساری نعمتیں بھی تو ہمارے پاس ہیں، ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس حال پر راضی رکھا، ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کو کہا، انشاءاللہ عز و جل اب استخارے کیے جائیں گے، اور آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس طرح ہمارے اسلامی نے کاروبار کے حوالے سے بھی، پھر اسی طرح رزق کے حوالے سے بھی کشادگی کے متعلق روحانی راز جاننا چاہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مفہوم ہے کہ جس کو یہ چاہیے کہ رزق میں کشادگی ہو تو صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ مفہوم ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ میرا یہ بھائی جو ہے یہ فضول خرچی بہت کرتا ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے دوسرے بھائی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے عرض کیا کہ تیرا بھائی کا تیرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جو مال کماتا ہوں اس میں سے جو مجھے کفایت کرتا ہے میں پاس رکھتا ہوں، اور بقیہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اس عمل کو جاری رکھو، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی۔ بہر وہ صحابی نے اسی طرح اپنے عمل کو جاری رکھتے رہے، اور فرمایا کہ الحمدللہ عز و جل یعنی تمام اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مال والا میں رہا۔ سبحان تو آپ بھی اس عمل کو جاری رکھیے۔ اور اسی طرح یہ کاروبار نہیں چل رہا، دکان ہے، تو 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر آپ دکان کے اندر عقیدہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی اور شیطان کا گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ افضل آپ نے نام بتایا تھا اسی طرح کا، آپ نے کہا تھا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر پریشانی کافی زیادہ ہے، میں وہاں کام کروں یا نہ کروں، کیا میرے لیے بہتر ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں تو فی الوقت یہی اشارہ آ رہا ہے کہ وہیں آپ کے لیے کام کرنا بہتر ہے۔ حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں افضل بھائی آپ وہیں کام کرتے رہیں، باقی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ آپ یا قہارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا قہارو، مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ آپ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اپنی پریشانیوں کے لیے کاٹ کا عمل بھی آپ کروا لیجیے، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اصغر علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو آپ کے ساتھ بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ کوشش کر کے آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے، اور روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، بہت آسان روحانی علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 90 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو، مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ اس کی برکت سے غربت بھی ختم ہو جائے گی، کام میں بھی اللہ کے کرم سے برکت رہے گی، اس کے مطابق عمل کیجئے، فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ابو الحسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ پریشانیاں ہیں، قرضہ ہے، کام ہمارا پورا نہیں ہو پاتا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ابو الحسن بھائی، تو استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائشیں ہیں، دعا بھی کیجئے، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پریشانیوں سے نجات کے لیے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ یا ملیکو 90 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام کام کاج میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی اور غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور قرضے سے نجات کا بھی روحانی علاج مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے، آپ سماعت فرما لیجئے، بہت پیاری دعا ہے۔
अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। आप भी पढ़ें, आपके घर वाले भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कर्ज़े से नजात हासिल होगी। और इस दुआ के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा होगा तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से तमाम कर्ज़ा उतर जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी इसके अलावा आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने परेशानियों से नजात के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सुन्नतों की तरबियत के लिए जो मदनी काफ़िले सफ़र करते रहते हैं, इन मदनी काफ़िलों में सुन्नतों भरा सफ़र इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हमारे बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी आप नोट फरमा लीजिए, सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। इसके अलावा हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर भी रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। अगर आप अपना मसला सबमिट करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं, और इस्तिखारे करवाना चाहें तो बिल्कुल आप इस वेबसाइट के ज़रिए इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। कार्ड का अमल भी बिल्कुल आप इस वेबसाइट के ज़रिए आप करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी मेल्स के जवाबात भी दे दिए जाएंगे। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में हम अपने अज़म का भी इजहार कर लेते हैं और मदनी मकसद को भी दोहरा लेते हैं। वो मदनी मकसद जो हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह, जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमर राहिमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। घरों में, अस्पतालों में जितने मुसलमान बीमार हैं, बिस्तरों पर पड़े हैं, या रहमर राहिमीन, इस हुर्मत वाले महीने के सदके हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जिन्होंने अपनी परेशानियों का इजहार किया, अपनी मसाइल बयान किए, या रहमर राहिमीन, खाके मदीना के सदके उनके तमाम मसाइल हल फरमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।